السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کی ان 4 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس راستے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں وہ راستہ بھٹکا ہوا یا گمراہوں کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ون نجم اذا ہوا، کہ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم چاہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ یہ جو تمہارے رفیق ہیں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہ تو راستہ بھولے ہیں اور نہ یہ راستہ بھٹکے ہیں، یعنی نہ یہ راستے سے بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ بھولے ہیں۔ یہ اس ضمن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی زندگی قریش مکہ کے درمیان گزاری، اور 40 برس جب گزر گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس ان کفار کے درمیان گزارے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت دار، صادق اور امین سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اسی وقت وہ کہنے لگے کہ لو جی دیکھو یہ اب راستے سے بھٹک گئے ہیں، راستہ جو ہے یہ بھول گئے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی اگر توحید کا عقیدہ اپناتا ہے اور ان قبروں کو اور مزاروں کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ اور ایمان بن جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، تو نہ تو یہ قبریں اور نہ مزار کسی کو اولاد دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہے، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کا آج بھی توحید کا عقیدہ بن جائے تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں ابھی راستے سے ہٹ گیا ہے اور راستہ جو ہے یہ بھول گیا ہے، راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے ہی الزامات لگائے، الزام تراشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کر کے اس بات کی تردید کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو راستہ بھٹکے ہیں اور نہ ہی آپ بھولے ہیں۔ تو اب اس میں مزید یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، جب ان کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے تو وہ وحی ہی آپ کو آگے بتاتے ہیں اور اللہ کا پیغام ہی آپ کو سناتے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی بھی ذاتی بات نہیں ہے۔ تو اس بات سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ایک ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے ہے وہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے لیکن ذات جدا ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے تو اس کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ جو کچھ بھی اللہ پاک ان کے اوپر وہی نازل کرتا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ان منکرین حدیث کے لیے بھی ایک پیغام ہے
جو حدیثوں سے انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ہی پیغام ایک ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کی طرف بالکل جاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک یہ وعید ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان سے جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہی آگے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ یاد کرنے کے لیے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر قال كنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے اسے یاد کرنے کے لیے تحریر کر لیتا، لکھ لیتا، حفظ کرنے کے لیے۔ فنہتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ پھر قریش نے کیا کہا؟ قریش نے اس سے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اور کبھی وہ غصے کی حالت میں کچھ کہتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں کہتے ہیں، تو اس لیے ہر چیز جو کچھ وہ بیان کریں وہ نہ لکھ لیا کرو۔ کبھی آپ مذاق میں کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ غصے میں کہتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے تم ہر چیز نہ لکھ لیا کرو۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کتابت کا سلسلہ جو ہے اس کو منقطع کر دیا، لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَوْمَعَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھا کرو، اکتبو، لکھا کرو، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں لکھ لیا کرو۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق بات کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، یعنی جو کچھ بھی میں بولتا ہوں، جس حال میں بھی بولتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے، میں چاہے مذاق کی حالت میں ہوں، غصے کی حالت میں ہوں، میری یہ زبان کبھی بھی پھسلتی نہیں ہے۔ جب یہ زبان چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ تو یہی ان آیات کے اندر بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی کیا جاتا ہے، آپ کو جو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہی آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان منکرین حدیث کے لیے بھی ایک وعید ہے، اور جو دوسرے لوگوں کی یا دوسرے اماموں کی اندھی تقلید کرنے کے قائل ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جس کی اندھی تقلید کرنی ہے، جس کی اندھی اتباع کرنی ہے، جس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، وہ صرف اور صرف کتاب و سنت ہے۔ کتاب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں کو آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنانا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بات بھی ہے اس میں فرق آ سکتا ہے، اس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن پیارے آقا کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا، کتاب اللہ کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا، اس کے اوپر ضروری عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت والا عقیدہ بنا لو تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ